معاملات بہت سادہ سے ہوتے ہیں مگر ہم خود اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی باتوں کو بہت بڑا اور عام سی پریشانی کو کسی طوفان کا پیشی خیمہ ثابت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بہت چھوٹے سے مسئلے کو ہم بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حل پر توجہ دیں گے۔ ہم حل چھوڑ کر صرف مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، اسی کا ماتم کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، رولا ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمدردی حاصل کرنے کے چکر میں خود کو بہت زیادہ مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات یا مسئلے پر کئی مختلف لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہماری اس پریشانی کو کوئی دوسرا یا تیسرا ہی ختم کرے، ہمارے مسائل کا حل کوئی اور دے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم خود کو مفلوج کر لیتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرنا نہیں چاہتے، اپنے کسی معاملے پر سوچنا تک گوارا نہیں کرتے، منہ اٹھا کر فوراً کسی اور کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا حل تلاش کر کے دے۔ مطلب پکی پکائی دیکھ کھانے کے عادی مجرم ہو گئے ہیں۔ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی پریشانی ہے، اس کے تمام پہلوؤں سے جس قدر آپ واقف ہیں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ خود بھی بہترین حل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے حل تلاش کرنے میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ بگاڑنا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ ذہنی طور پر حل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے جب ہم مسئلہ حل کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری گفتگو، باڈی لینگویج اور طرز عمل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ہم تو سامنے والے کو غلط ثابت کرنے سے اسے نیچا دکھانے کی خواہش لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی دماغ میں شیطان، اور بات مسئلہ حل کرنے کی کرتے ہیں جو سراسر منافقت ہے۔ یہ منافقت ہم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ذہنی اور جسمانی طور پر بھی تیار رہیں، اس طرح آسانی ہوگی۔ ڈائری یا صفحہ لے کر پرسکون ماحول میں بیٹھ کر سب سے پہلے خود کو ریلیکس کریں، لمبی اور گہری سانسیں لیجئے، چائے، کافی، جوس جو بھی پسند ہے ساتھ رکھیں۔ ریلیکس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، اپنے اندر کے تکبر اور غرور کو باہر نکال پھینکیں۔ مسئلہ کہاں سے اور کیوں شروع ہوا اس پر سوچیں، اسے نوٹ کریں، بنیادی پہلو کو توجہ کا مرکز بنائیں۔ یہ آپ کا سینٹرل اور سب سے اہم پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے اپنی غلطی تلاش کریں۔ آپ غلط ہیں تو تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں، جھک جائیں۔ دوسرا غلط ہے تو اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، لہجے میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی بات اس نیت اور انداز سے سامنے رکھیں کہ سامنے والا سمجھ جائے آپ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فکر ہے، آپ نبھانا چاہتے ہیں۔ یہ سب وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں ساتھ رہنا ضروری ہے، جس کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں، جہاں چھوٹی سی غلطیوں یا غلط فہمی کے باعث جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ نبھانا ہی نہیں چاہتے، آپ مزید ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو پھر وقت ضائع نہ کریں، نہ سوچ کر نہ گفتگو کرتے ہوئے، بس پھر سائڈ پر ہو جائیں اگر ہو سکتے ہیں۔ نہیں ہو سکتے تو مسئلہ حل کریں۔ مسئلہ بھی حل نہیں کرنا، ساتھ چلنا رہنا بھی ضروری ہے، تو پھر آپ اپنے جلنے، کڑھنے، پریشان ہونے، رونے پٹنے کے ذمہ دار خود ہیں۔